السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے زندہ و مردہ قومیں کون۔ علم قرآن حاصل کرنا لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ یہ رب الناس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ قوموں کی زندگی و موت کے اصولوں سے گفتگو کرتا ہے، ان کے زمان و مکان سے نہیں۔ اصول، قانون کا قیام، وحدت غیر وحدت، توحید شرک، کنسٹرکٹیو ڈسٹرکٹیو، پابندی من مرضی، آزادی غلامی، انفرادی اشتراکی زندگی، جائز ناجائز، حق باطل کا فرق، دوست دشمن کی سمجھ، کسی بھی طرح کے گھال میل و بگاڑ سے دور زندہ لوگ رہا کرتے ہیں، جانور، مفاد پرست و مردہ لوگ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ شیطان کا کوئی بھی جادو میرے بندوں پر نہیں چل سکے گا۔ جس نے بھی قرآن کا دامن تھاما ہے اس نے ہی رہنمائی حاصل کی ہے، اور جس نے بھی اس کے صحیح مقام سے اس کو ہٹایا ہے اس نے ہی گمراہی میں خود کو مبتلا پایا ہے۔ اللہ کا قانون اس قوم پر عروج و ترقی کی راہ کبھی نہیں کھولتا جو حقائق کو اس کی جگہ پر نہیں رہنے دیتی ہو۔ انسان جس کا علم رکھتا ہے اسی پر عمل بھی کرتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ نہیں، وہ جو کرتا ہے وہ اس کا دین ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے خواہشات پر عمل کرتا ہے تب خواہشات اس کا دین ہوتا ہے، اور جب وہ احکام خداوندی پر عمل کرتا ہے تب احکام خداوندی اس کا دین ہوتا ہے۔ انسان کے سامنے دونوں ہی راستے موجود ہیں اور انہیں چننے کی آزادی و اختیار بھی مہیا ہے۔ ان کے نفع نقصان کی جانکاری کے لیے اسے عقل صلاحیت بھی عطا ہے۔ اللہ و اس کے قانون کے ماننے کا مطلب تبھی ہے جب وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اسے تجربے میں ڈھالے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے کہیں زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر بھی انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ کائنات میں اللہ کے قانون کو سچ ماننا، لیکن اپنی زندگی میں اس کے قانون کو نکارنا، اپنی من مرضی چلانا، اس طرح اس کو ماننا کوئی ماننا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم اللہ کے قانون کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو تو اس کا لازمی نتیجہ ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب بھی تنہا انسانی عقل نے زندگی کے متعلق کوئی تصور قائم کرنی چاہی ہے تبھی اس نے ٹھوکریں کھائی۔ اس کی عقل کو صحیح نظریہ زندگی اللہ کی وحی کی روشنی میں ہی عطا ہوئی ہے۔ اسے پیدائشی طور پر محض علم الفطرت دیا گیا ہے۔ اس کا یہ علم اسی صورت میں وجہ ستائش و حمد خداوندی بنا سکتا ہے۔ اس کا یہ علم اسے اسی صورت میں وجہ ستائش و حمد خداوندی بنا سکتا ہے جب وہ اپنے اس علم کے نتائج کو کتاب اللہ کے تابع رکھے، جنہیں دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جس خدا نے ایسے قوانین دیے ہیں وہ واقعی مستحق حمد و ستائش ہے۔ انسانی دنیا میں یہی اللہ کی کبریائی۔ جو لوگ حال کی زندگی کو ہی مقصد زندگی سمجھتے ہیں اور انسانیت و مستقبل سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہی لوگ غیر متوازن نظام زندگی کے قیام کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ حال کے حصول کے جد و جہد کے ساتھ ساتھ انسانیت و مستقبل پر بھی نگاہ رکھتے ہیں، وہی متوازن نظام زندگی کے کفیل بنتے ہیں۔ وہی وحدت حیات، وحدت انسانیت و وحدت قانون پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے بنائے اصول و حدود غیر متبدل ہوتے ہیں، و ان کے نفاذ تمام انسانوں پر ایک سا ہوتے ہیں۔ دنیا میں وہی نظریہ، وہی نظام زندگی، وہی عمل اپنے اندر باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو تمام نو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آسن تقویم میں پیدا کیا ہے اور مومنین کی زندگی مسلسل صراط مستقیم کی ہے، معاشرے میں عدل توازن قائم کرنے کی ہے، انسانوں کو مصیبت و پریشانی سے باہر نکالنے و اس کے لیے توازن بدوش نظام قائم کرنے کی ہے۔ اس نظام کے قیام کے لیے وحدت قانون ناگزیر شرط ہے، اور اس نظام کو جو لوگ وجود میں لاتے ہیں وہ جماعت مومنین کہلاتے ہیں۔ اس نظام میں معاشی توازن قائم رہتا ہے جہاں فرد افراد اجتماعیت میں بھی ہوتے ہیں اور ان کی انفرادیت بھی باقی رہتی ہے، انہیں ان کا وجود بھی مل جاتا ہے۔ وہ اپنی پریشانی و غم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ مایوس وہی ہوتے ہیں جو اس کے قانون پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ انسان کی کوشش و عمل اگر صحیح خطوط پر ہو تو وہ بلا نتیجہ نہیں رہتے ہیں۔ وہ عزم، حوصلہ و ویژن رکھا کرتے ہیں، انہیں ہی زندہ قوم کہا جاتا ہے، اور ان کے مخالف روش رکھنے والی قوم مردہ کہلاتی ہے۔ اللہ حافظ۔